میری عادت نہیں کہ میں آکھی بھئی طبیعت خراب ہے تھکا ہوا میں نواں خطیب بنا تے میں ابا جی نے ہونے ایک باری تقریر میں جا کے بھئی طبیعت ناساز ہے تے ماں اتھے ہی نہ رو کے کہنے پتر ایڈی طبیعت خراب ہے دکھاری پہ بڑے ہیں طبیعت جتنی مرضی خراب ہوئے نیت ٹھیک رکھا کر سائیں جانا تے سائیں نے کام کرنا میں یقین کرو 3 دن ہوئے میں سر کٹایا حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ وہ حسین پیار نال محبت نال بولو یا سبحان اللہ وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو بڑھا دیا کبھی تیر کھا کے رکو کیا کبھی سر بسجدہ کٹا دیا وہ حسین سارے مل کے آگو وہ حسین بڑی کربلا وچ نماز سید بڑی کربلا وچ نماز سید پیراں وچ اسلام رولیا نہیں حق باطل حسین جدا کیتا سودا گھٹ توحید دا تولیا نہیں لاشا لیا قبر دا نال سینے کلمہ او زبان تھی بولیا نہیں پتر بھانجے ویر شہید ہو گئے پر لال فاطمہ دا یارو ڈولیا نہیں وہ حسین اخلاص آلے ہو نہیں دے ذرا اخلاص نہ وہ حسین سارا نہ پڑھو شیر حاجی حسین نہ آکھو نا دنیا کے کو سونا وہ حسین سنیا دے دل دا چین آقا حسین وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو بڑھا اللہ وحدہ لا شریک کی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی ناز کے اندر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام حاضرین لائق عقیدت و احترام ہیں جن کو اللہ نے آج یہ توفیق عطا کی کہ شام کے وقت بیٹھ کر نواسہ خیر الانام کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہیں اللہ آپ سب کی اور ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ سارے سنی عقیدہ کے لوگ اچھے گھروں کے لوگ اچھی طبیعت اور مزاج کے لوگ کیونکہ پاکوں کا ذکر ہے پلید کبھی بھی پاکی کے قریب نہیں آتا اور کبھی بھی پاکی پلید کے قریب نہیں جاتی الحمدللہ سارے خوش عقیدہ لوگ تشریف فرما ہے یہ اگر 2 بچے ان کو اگر فیڈر میں دودھ ڈال دیا جائے تو یہ شاید چلے جائے یہ فقیر غفران صاحب اور برادر عزیز مفتی عثمان جمشید صاحب حقانی صاحب راجہ صاحب اور برادر عزیز بھی خوبصورت نقابت اور حاضری اور یہ بچے نعت پڑھ رہے تھے چند گھڑیاں میں بھی آپ کے سامنے آج کے دن کی مناسبت سے گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں میں
دن کے وقت اپنی مسجد میں ایک تقریر کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث وہ مکمل نہ ہو سکی۔ وہاں مفتی صاحب تشریف فرما تھے، اگر یہ اجازت دے تو وہیں سے شروع کر دی۔ ایک گل ہمیشہ یاد رکھو کہ اڈے سنی اگر خالی داد دینے رہو نا تسی، لوگ پتہ نہیں کوڑ سن کے نہ ہاتھ چاہ کے کہنے سبحان اللہ، تھوڑے سامنے قرآن بھی پڑھی نہ پہ ہوئے تو تسی شرمانے لانے سمجھے یہ شرم ادا گھن دے کے بیٹھ گئے۔ اتنے ذوق نال بیٹھو نا، جیڑا بندہ خالی لنگر نیت نہ لایا تو کم از کم 1 گھنٹے بعد آئے، تے جیڑا ذکر حسین سنن آیا نا وہ ہاتھ چاہ کے آتے سبحان اللہ سمجھ ہی معیار رکھو نا تسی۔ ماں پیسے بے شک نہ دے، پیسے میں پارو بڑے کہنا نا، سائیں کمی رمڑی نہیں دینے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ، چہرے تے مسکراہٹ ہوئے تے ہاتھ چاہ کے آکھنا بس اتنی مدد تسی کرو تے انشاءاللہ بریک میدان کربلا وچ پیار نال بولو سبحان اللہ۔ شہادت کے حوالے سے میں نے گفتگو شروع کی۔ شہادت کا لغوی معنی ہے گواہی دینا۔ شہادت کا لغوی معنی بڑی مہربانی، آپ نے بولنا ہے یہی سمجھیں کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے اور آپ نے سبق یاد کرنا ہے۔ شہادت کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ بڑی مہربانی راجہ صاحب، شہادت کا لغوی معنی، شہادت 3 طریقوں سے دی جاتی ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ یہی مشہور ہے، یہی رائے ہے۔ پہلا طریقہ شہادت دینے کا یہ ہے کہ بندہ زبان سے گواہی دے، زبان سے۔ دوسرا طریقہ تحریر کے ذریعے، قلم کے ذریعے لکھ کر بندہ گواہی دے، اور ایک تیسرا طریقہ ہے، ایک ہو گیا زبان، دوسرا ہو گیا قلم، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سر قلم کروا کے گواہی دے۔ سر قلم کروا کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک آیت اکثر کیلنڈروں پر، گھروں میں، مسجدوں میں، سکول کی، کالجوں کی کتابوں میں آپ نے سن رکھی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ یاد بھی ہوئے سارے۔ بہت سارے لوگوں نے اس آیت کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جب انہوں نے اس کا معنی چیز کیا وہ پھنس گئے۔ پھر کسی موقع پہ جا کے ان کو کہنا پڑا کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے، لیکن صدقے جاؤں بریلی کے تاجدار پر۔ جو لوگ اگر آپ طبیعت رکھتے ہیں تو کنز الایمان گھر میں رکھا کریں، کبھی کبھی اس کا مطالعہ کیا کریں، ترجمہ دیکھا کریں۔ لوگوں نے ترجمہ کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ آگے جا کے پھنس گئے۔ بریلی کے تاجدار نے کہا نادان، اللہ ہر چیز نہیں، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ ہر نوجوان نسل ہو نا، پیغام خالی شعر پڑھنے ہو تو میں ساری رات سنا رہا ہوں۔ پیغام لے کر جاؤ، لوگوں کو پتا چلے سرائکی کے جھوٹ بولنے والے اور ہیں، قرآن سنانے والے اور ہیں۔ سنیے پھر رپیٹ کرتا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انہوں نے ترجمہ کیا چیز، پھنس گئے۔
اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ جب یہ ترجمہ ہوا تو اللہ جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن آئیے توجہ کیجئے، یہ میرا موضوع نہیں، میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ گواہی کے کتنے طریقے ہیں جی؟ پیار نال کتنے؟ پہلا زبان، دوسرا قلم، اور تیسرا سر قلم کروا کر جب خون زمین پر گرتا ہے تو آواز آتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ آواز آتی ہے۔ تیسری گواہی، اب دیکھیے میرے جملے پہ غور کرنا، جو خاص طور پر سننے اور عقیدے کو سمجھنے والے لوگ ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں، مفتی صاحب میں جملہ رپیٹ آپ نے تو صبح سن رکھا ہے، ان کو سنانے لگا ہوں۔ اب جب اللہ ہر چاہت پر قادر ہے تو جب گواہی وہ سر قلم کروا کے بھی لیتا ہے تو اب اللہ کی مرضی کے سر دھڑ کے ساتھ جڑا ہو تب گواہی لے، یا دھڑ زمین پہ پڑا ہو سر نیزے کی نوک۔ اللہ جب قادر ہے، گولی یہاں لگے شہید کو، گولی یہاں لگے شہید کو، وہ تلوار سے کاٹا جائے، اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، زبان کو کاٹا جائے، وہ گواہی دیتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن آج جس کا دن ہے نا، اس نے بڑی عجیب گواہی دی۔ اگر تھوڑا ذوق ہوئے تو میں شروع جی تساں ایک شعر سنا دے۔ دھڑ جسم، راجہ صاحب، جسم برادرم، جسم کربلا دی زمین تے سیر نیرے تے آسی کے آئے رہا۔ پھر سماعت کرنا، توجہ میرے آل، دھاڑ جسم زمین تے امامی علی مقام دا سر نیرے تے نوک تے خون گرا، رب نے گواہی قبول کی تو آواز آتی ہے نوکے سنم کس نوکے 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 سنم پہ کس نے لیا ہے سبحان اللہ۔ نوکے نوکے زبان پہ کس نے لیا ہے خدا کا نام، یہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کر گیا۔ حسین حسین سر حسین میرے پہ پڑھ رہا تھا قرآن، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے نوکے کس نے لیا ہے خدا کا
سنا پہ کس نے نوحے سنا پہ کس نے دیا ہے خدا کا نام یہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کرے شاہ رگ کٹ جائے نا شاہ رگ کٹ جائے تو زبان اور دماغ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کیسا حسین ہے سارا علیحدہ پڑا ہے جسم علیحدہ ہے زبان حرکت کرتے ہیں آواز سورہ یاسین کی آتی ہے. یہ کیسا قاری ہے یہ کیسا تلاوت کرنے والا ہے. اب دیکھیے اللہ اس چیز پر قادر ہے اس شے پر اس چاہت پر قادر ہے. دھاڑا لینا ہو سارا لینا ہو رب کہے قبول ہے. تیرا اور میرا شہید آج آج بارڈر پہ فوجی ہو پولیس والا کوئی بھی ہو سپاہی ہو جب وہ مرتا ہے تو اسے پاکستانی پرچم میں لپیٹا جاتا ہے. اسے طرح جب بارڈر پہ فوجی شہید ہوتا ہے ہمارا سپاہی شہید ہوتا ہے کیا کرتے ہیں مختلف طریقہ کار ہے. کبھی توپوں کی سلامی ملتی ہے کبھی ملک کے پرچم میں لپیٹا جاتا ہے کبھی نشان حیدر ملتا ہے کبھی ستارہ جرت ملتا ہے. میں نے عالم تصورات رب سے پوچھا مولا جب بارڈر پہ سپاہی مرتا ہے ہم اسے پرچم میں لپیٹتے ہیں ہمارا فوجی مرتا ہے ہم اس کو توپوں کی سلامی دیتے ہیں. اے پروردگار تو کیا دیتا ہے فرمایا تجھے نہیں پتا جب وہ مرتا ہے تم پرچم میں لپیٹتے ہو میں تو اس کو مرنے ہی نہیں دیتا. تم نے توپوں کی سلامی دی پرچم میں لپیٹا میں تجھ کو پہلا انعام یہ دیتا ہوں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں تو کرن ہی نہیں دیتا. ابو ستے پہ ہو کون جی یہ تو لکھے تو برو نا کون ابو یار شرمائے نہ کر میں بارو آیا نا یہ نہ بنا ابو سارے اور سمجھ آ پتر کول کھلو کے بٹن لانے لگا آیا سیانے کی کیسا آگو لے بندہ نہ پتر پان ستا پیا ہویا نہیں
کوئی نہیں پٹن دینا شاید کہتا جائے تیرے میں اشارے گل کرنا ذمہ دار آدمی ہاں اپنے پیو کوئی نہیں پٹن دینا ہائے ہائے کو کرن دینا ایک سکول کا واقعہ ہر پہلی گھیٹ کا ایک لڑکی نے کلاس میں نا کسی کو مبارک دی تو اس کی ٹیچر وہ کسی اور دماغ کی تھی وہ اسے کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے محرموں میں مبارک بات دی جاتی ہے ایک دوسرے کو اس کا والد میرے پاس آیا دوڑتا کہنے لگا جی میری بیٹی بڑی پریشان ہے وہ ٹیچر اسے بڑا تنگ کرتی ہے اس نے اب بات ایسی کر دی ہے کہ واقعہ محرم کے دن ہے اور میری بیٹی لیکن رضا صاحب اس سے بڑی تنگ ہے وہ جواب مانگتی ہے اسے کیا جواب دیں میں نے کہا بیٹی سے کہنا ٹیچر کو جا کے بتائے کہ ہم محرم اپنی مرضی سے مناتے ہیں تمہارے نزدیک حسین کی حیثیت اور ہے ہمارے نزدیک حسین کی حیثیت اور ہے تم غریب کہتے ہو تم کیا کہتے ہو شامی شریف تم غریب کہتے ہو تم محتاج کہتے ہو تم کمزور کہتے ہو ہم کیا کہتے ہیں بادشاہ ذوق ہوئے کہ سبحان اللہ شایست حسین بادشاہ است حسین شایست حسین شایست حسین علماء بیٹھے ہیں فارسی ادب کی گرامر کی بات جو میری طرف شاہ وہ ہوتا ہے جو قبیلے کا سردار ہو شاہ وہ ہوتا ہے جو گھر کا سردار ہو شاہ وہ ہوتا ہے جو اپنے علاقے کا سردار ہو شاہ وہ ہوتا ہے جو اپنے خاندان اور قبیلے کا سردار ہو لیکن بادشاہ وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کا سردار ہو خواجہ الدین چشتی اجمیری بولیا فرمانے نے ساڈے علاقے دا سردار بھی حسین ہے کائنات دا سردار شایست حسین تو غریب منے آئے اسا امیر منے آئے اسی دے گلی کوچیاں میں اعلان پہ کرنے اگر تہاڈا ذوق ہوئے نا خان مہربانی کرو فی سبیل اللہ میرے نال پڑھ دیو میں تے گلی کوچیاں میں اعلان پہ کرنا وا جو 10ویں محرم دی شام ہے اگر یہ ذکر خیر نہ ہوے تے مزہ نہیں آنا شہداء مسجد دے اندر بیٹھ کے عرفان صاحب انتظامیہ دی دعوت تے آ کے ذکر خیر سنن والے ہو میں تے گلی کوچیاں دے اندر اعلان پہ کرنا وا زینب دیاں اسلام 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 کربل وسا چھڑیا کربل دے امیران کربل وسا چھڑیا کربل دے امیران تھوڑا تھوڑا زبان ہلا کے ملنا مل کے بولو کربل وسا چھڑیا کربل دے امیران بڑی مہربانی تساں یاد کر لیا مل گیا کو کربل وسا چھڑیا
اسلام بچا چھڑیا زینب دے امیر اسلام میں کیا خبردار غریب بھی نہیں مجبور بھی نہیں اور اگر توجہ کر میدان کربلا کے اندر حسین نہ ہوتا اگر میدان کربلا کے اندر امام علی مقام جامع شہادت نوش نہ کرتا ہو سکتا ہے آج یہ مسجد شہداء نہ ہوتی مغرب کی اذان نہ ہوتی عصر کی نماز نہ ہوتی یہ لنگر حسینی تقسیم نہ ہو رہا ہوتا اگر کوئی مجھ سے بندہ پوچھے جناب یہ اذانوں کے مزے یہ نمازوں کے لطف اے اذاناں دے مزے تے نمازاں دے لطف اے عمرے دیاں سیراں تے حجے دیاں مہربانیاں اے ساریاں وجہ کی بڑیاں میں کیا جھلیا بجائے وے حسین کرنا شہید ہوتا تو گھر گھر میں یزید ہوتا توجہ ہے جناب میں اکثر آخنا ہونا یہ سمجھ کرو مولی کو دوروں سلایا یہ جس ٹائم دے نہیں جانا یہ والا مولی آیا گا سمجھ آئی بات کی ہے پتہ لگنا گھرے نہ پیر لوگا تو ہمارا دیتا ہوئے ہویا روپیہ 60,000 آئی صاحب اڈے بزرگ کا کرنا ہے بھیڑ سستی لبے نا تو پوچھو چار میں بھی جنی محبت آستے آ رہا نہیں تھا ایسا بیلا میں بھی کوئی سمجھ آئی ہمارے ساتھ جو اتنا پیار کرتا ہے ہم جان لڑا دیتے ہیں سمجھ آئی جیڑا دینا کرے پیار بات اسی جناب جان بھی لڑا دینے ہیں جیڑا کرے نخرا بھانے مردہ ہوئے نکا تو ان کی رکھ دینے ہیں اس وجہ سے سنگیا ذرا احتیاط بہتر ہے احتیاط بہتر ہے کون امام علی مقام شہادت زبان قلم سر قلم کرا اللہ نے قدرت دیکھو سر تن تو جدا شہادت قبول تیسری بات تم نے جھنڈے میں لپیٹا رب نے فرمایا تو جو کر تیری مرضی میں تے مرن نہیں دیتا میں تے مرنی جو رب ایک شہید کو مرنے نہیں دیتا وہ شہید اعظم کو کیسے مرنے دیتا اچھا سوائے گھر پتا جنت جس ٹائم بندہ لگا ویسے نا اس نا بچوں نکلنے تے دل کیا بات یار کامن سینس دی گل ہے نا جس ٹائم بندیاں رہائش بہتر مل وجے تے بندہ اس کو ایکسپٹ کر گیا ایتھے ہن اسی مسیتی بیٹھے اندر اسی حال وچ لگے پے ہونا نا تے بعد کوئی جلے ہی ہو جڑا باہر نماز پڑھسی وہ کہ اندر پڑا ٹھڑ جے موسم سونا کارپٹ سونی ٹیلا سونیاں جو جنت میں چلا جاتا ہے وہ باہر نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن شہید وہ ہوتا ہے جب جنت میں جاتا ہے کہتا ہے مولا ایک باری وقت نہیں آنا ایک باری وقت دنیا بڑیاں مریاں وقت کپا مویا گیا زخمی ہویا گیا خون وغیرہ پہ ہو رہا تیری بار کہا گواہی دے کے ایک گل ہو رہی ہے عثمان شہید دی کیوں اس کی وجہ کیا ہے توجہ کرنا آپ جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے جملے پہ غور کرنا جناب بات ضائع نہ کر دینا علامہ صاحب مفتی صاحب غفران بھائی توجہ ایک ہوتا ہے شہادت کے ذریعے فضیلت پانا جملے پہ غور کرنا آپ مزہ غفران بھائی ایک ہوتا ہے شہادت کے ذریعے فضیلت پانا اور ایک ہوتا ہے فضیلت والے کا شہادت پانا
پھر میں رفیق تیرے نام گل یاد کرو اخلاص آ جائے. للیت بھائی توجہ. ایک ہوتا ہے شہادت کے ذریعے فضیلت پانا. اس کی مثال میں نے صبح دی. دنیا میں جنتی ترکھان کا بیٹا علمی قوم. کون جانتا تھا یہ ممتاز قادری کانسٹیبل کون؟ عزتیں ملی کارنامے کی وجہ سے، عزتیں ملی، فضیلتیں ملی شہادت کی وجہ سے. پھر رپیٹ کر رہے ہیں, توجہ کرنا. اخلاص والوں جملہ ضائع نہ کرنا. ایک ہوتا ہے شہادت کے ذریعے فضیلت پانا اور ایک ہوتا ہے فضیلت والے کا شہادت پانا. اس کی فضیلت کیا ہوگی جس کی عمر 7 سال ابھی نماز فرض نہیں ہوئی, مصطفیٰ سینے پہ لگا کر کہتے ہیں ان الحسن والحسین. ان الحسن ہائے 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 ہائے. ناسی صاحب پتہ نہیں ظلم کیا یار, ڈنڈی ماری لوگا. توجہ کرنا جی راجہ صاحب, لوگوں نے ڈنڈی ماری. لوگوں نے مکمل حسین بیان دے دیا. مکمل حسین تساں اکثر پتہ نہیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 56 سال. کتنی؟ یہ جسے ہم ڈلے ہو کر رہے ہیں, میرا دل کرے نا میں پیدل پڑ گیا سے. میں تو کوئی شہر منگن آیا یا محبت علاقہ حد چاہ کے آیا ہے. خدا دی قسمیں لوگاں اپنی محفلاں رنگ لائے میں داد دے دے کے. دنیا نہ پور نہ سور نہ پتہ نہ تال نہ پتہ. تھلے دو جہاں میں مسلم کرا دی سبحان. شروع نہیں ہونا جناب. تھلو جناب جناب صلوات کی چھاپ اللہ. لوگ جھوٹ بول کے ٹال دیتے ہیں, تم قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. باقی اسی شہر اہل سنت کو پوچھنے کی وجہ نال نا یہ لوگ کہتے ہیں شہر اہل سنت ڈاٹے تو میرے کو تو بچے نال بھی نہیں بیٹھا ہوا نا. شیر اہل سنت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بلیک بیلٹ ہیں. شیر اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہم باطل کے مقابلے میں اپنا عقیدہ اور نظریات رکھتے ہیں. خبردار کبھی بھی باطل کے سامنے گردن جھکا کے بات نہ کیا کر. گردن وہ جھکائے جس کے عقیدے میں بے ادبی ہو, وہ گردن کیوں جھکائے جو احمد میروی سے لے کر مولا علی تک. اسی سنی نہ کسی نے بے ادبی نہیں, اسد بے ادبی کرنی نہیں. ادب تاڑے جتنا بڑا گیا کہ کیا جائی بھی چکا چونا لگا ہو گیا سوتے بھی جھکے پہ ہونے ہیں. لوگاں پتہ ہی نہیں ہونا بچ کیے جناب اسی بات بھی حد لالا کے سنیاں نہیں. سنی تو ادب کا نام ہے, سنی تو پیار کا نام ہے. سنی دیکھنا ہوا جڑا حضور نہ نام سن کے ہم کو چکے. ایک منٹ ٹھہر ہو جو موضوع نہیں ہے میرا. عثمان جمشید بھائی میں محمد نہ خطیب میں وہ تقریر یاد کر کے نہ آیا گا. توجہ آئی صاحب ذوق آلے عمر لگ گئی. حضور نے ناچ میرے ہونا آلہ حضرت منع کی آواز نہ یہ جڑا سی کرے نے آلہ حضرت منع کیتا. آلہ حضرت یہ مجھے چومن لگے ہیں جی چومی نہیں آواز آنی نہ آلہ حضرت منع کیتا. میں اپنے والد صاحب اللہ رحمہ کو پتہ کیتا آلہ حضرت کیوں منع کیتا. فرمایا تجھے نہیں پتا لیسانس کیا حضرت کے دربار نبی.
کیسا محبت عشق آپ پر اور مجھ پر جب بھی الزام لگے گا محبت کی زیادتی کا لگے گا. جب بھی ہم پر کوئی انگلی اٹھائے گا ہماری عقیدت کی بڑھوتری پر انگلی اٹھائے گا، لیکن الحمدللہ ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم کسی کے بے ادب ہیں. ہم حضور کے گھرانے کے بھی نوکر ہیں، حضور کے یارانے کے بھی نوکر ہیں. مفتی صاحب میں تقریر ایک گل کرنا تساں سنا لینا اخلاص والے سننا توجہ کرنا. قاری صاحب لوگوں نے مکمل حسین کو نہیں مانا. مکمل حسین کہتے ہیں جس کی عمر 56 سال ہے. کتنی جی؟ 56 سال. لوگاں بیان کرتے پہلے 6 پہلے 6 تے آخری. میں کیا حالی تو حسینی تے ہے کہ شرم نہیں آنی یہ منہ اور مسور کی دال. جو صرف حسین کی 7 سالہ زندگی کو مانے اور وہ سچا یا میرا پورا 56 سالہ حسین بنے. لیکن پتہ ہے وہ کیوں نہیں مانتا بیچ والا عرصہ؟ فلن دی بلینک ہونی نا خالی جب چھٹی ہونی وہ بات اگلے بندے نہیں مرضی ہو جڑا مرضی اللہ کے نے. ہاں پتہ ہے یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ بچپن ہے حسین کا، حضور ظاہری اعتبار سے دنیا سے چلے گئے، حضور کا ظاہری وصال ہوا، حضور کے مصلے پہ آ گیا ابو بکر. حضور کا وصال ظاہری ہوتا ہے، حسین بچپن میں ہوتا ہے، مصلے پہ آیا. ہائے 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 مصلے پہ کون آیا؟ میں بڑا کر لگا یہ محرم میں آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا چپ رہو تمہیں پتہ ہی نہیں. ان کا ذکر نہ قرآن سے نکل سکتا ہے نہ حدیث سے نکل سکتا ہے، اور جو قرآن سے نہیں نکل سکتا وہ نہ محرم میں نکل سکتا ہے نہ رمضان میں نکل سکتا ہے. ہمیں کہتے ہو کیا زمانے جو ہے درود شریف اسی پڑھنے ہیں نا جی. درود شریف کیڑے ویلے؟ اذانہ ویلے. ایڈا پنڈ کے ایک بندہ ہے نا داڑھی رکھی بھی دوئے قبیلے نا تے وہ کہنے دودھ پانی نہ لانے. میں کو پہلے غیرت آدمی دا دودھ کا گئی تے پانی کاٹ کے. یہ تو غیروں کی باتیں تھی. آج اپنے ہمیں کہتے ہیں کہ تم آل بیت کے ساتھ صحابہ کو. میں نے کہا جھلیا کہ جدا ہو سکتے ہی نہیں، یہ جدا ہو سکتے ہی یہ جدا نہیں ہو سکتے. میں کہتا حسین دی شان کہنے لگا پڑھ اللہ دا قرآن. میں کیا میں پڑھیا اللہ دا قرآن پر اے تے دس اے اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ کہنے لگا تو دس. میں کیا تو بے آکھنا میں انہاں دی شان وچ قرآن. میں کیا جھلیا اکٹھا کرنے والا جناب عثمان. شاید آپ باتیں لوگوں سے علماء سے آپ نے سننا. اے قرآن پاک کھولو نا کوئی بھی جتنے رکوع ختم ہونا پہ ہونا تے باہر کے لگی بھی ہونی ہے. ہائے 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 لکھی بھی ہونی جی قرآن. اور کوئی نہ اوپر حافظ دو اوپر نہیں ہے. قرآن پاک کے ہر ورقے پہ تقریباً ایک رکوع ختم ہوتا ہے. یا کہیں جائی 1.5
صفحہ ہونا یہ 2 صفحے ہو سکتے. وہ جہاں رکوع ختم ہوتا ہے اس لائن حاشیے کے باہر رکوع کا نمبر اور حرف عین لکھا ہوتا ہے. میں نے پوچھا علماء سے اس عین کی ضرورت کیوں پڑی؟ فرمایا جب عثمان رات کو قرآن پڑھتا تھا جہاں رکوع کرتا تھا وہاں رکوع مکمل ہوتا تھا. ہم نے نشانی لگا رکھی ہے دنیا کو پتہ چل جائے قرآن نشانی ہے میرے مصطفیٰ کے غلام ہو. کرنا جدا تو قرآن سے نکال میں تجھے دین سے نکال. تو قرآن سے نکال میں ان کو میں تجھے دین سے نکال دوں گا. کون سنو توجہ کر. فلسطین ہو گیا آزاد. فلسطین ہو گیا. مشہور گلاں خطیبانہ کم ہونا لذت پیدا کرنا. تو ہزارہ واری سنی اسی راجہ صاحب. خالد بن ولید نے کہا کہ انہوں نے مسجد اقصی کو اندر سے بند کر لیا اور کہتے ہیں تب کھولیں گے عمر آئے. خالد بن ولید نے کہا سے بھیجا جا کے بتاؤ عمر کو آؤ گے. سارا کام ہو گیا خالی مسجد رہ گئی. سبحان اللہ. حضرت عمر نے تیاری شروع کی. وقت کے حکمران نے اپنا سکاٹ تیار کیا. وقت کے حکمران نے اپنی نفری تیار کی. وقت کے حکمران نے اپنا پروٹوکول. لیکن ناراض نہ ہونا وہ پتہ ہے پروٹوکول کیا تھا. ایک اونٹنی تھی اور ایک سادہ سا غلام تھا. اتنے سوار ہوئے کھورے. کچھ میل سفر کیا خیال آیا میں ریگستان میں بہ کے رہنا پیا کلے غلام رہنا پیا. مجھے تو محمد نے فاروق کہا تھا. مجھے تو حضور نے عادل کہا تھا عمر کہا تھا. اتنے ایک چراغ کے گولڈن میں ایک گل یاد آ گئی اگر تھوڑا ذوق ہو گئے تو سنا دیں. صاحب تین نصیرت عثمان بھائی غفران صاحب بڑے مزے نکالے. آپ فرماتے تھے آپ نے بلکہ جملہ شاید کی کسی کتاب میں بھی ہے لیکن میں نے ان کی زبان سے یہ سنا تھا. چراغ گولڈا فرماتے ہوتے تھے اللہ نے او اخلاص علیہ سمجھو کرنا اگر جملہ میں سمجھا کے جاتا تو سمجھ کے اگلے سال تک مزہ راسی. پیر نصیر فرمایا کرتے تھے اللہ نے مدت حیات کا نام ہی عمر رکھ دیا. کتنی عمر ہے 40 سال. سونی کتنی عمر ہے 50 سال. بابا جی 70 سال 75 سال 80 سال. اس کو مدت کہتے ہیں. یہ کہنے ہیں عمر کتنی ہے. اتنے ہوں میں گل دے کے بہنا پیا اور یہ گل تساں الحمدللہ لفظ ہی کہنے لگے. حقانی صاحب مزہ تو سکے نا دل وچ بے شک. اللہ نے جب مدت حیات کا نام عمر رکھ دیا اب جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے بچہ گورا ہو چاہے بچہ کالا ہو اس کے ماں باپ کو کہنا پڑتا ہے شالا عمر کرا لو.
سنا گھر بھی اور بات سنو ذرا جملہ تو سارے نام پہنچے میں کوئی کالے رنگ کا بے ادب نہیں ہوں مجھے کوئی کالے رنگ سے نفرت نہیں ہے ہم تو کالے حرفوں سے بھی پیار کرتے ہیں کالے لفظوں سے بھی پیار کرتے ہیں یہ گورے اور کالے کی جب جنگ یورپ میں ہوئی نا باہر ملکوں میں تو ایک مسلمان تھا دوسرا گورا مسلمان تھا کالا بھی مسلمان تھا اس گورے نے کالے سے نفرت کی تو وہ کالا رو کر کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی معراج کی رات کالی کعبے کا غلاف کالا کعبے کا غلاف کالا محمد کا بلال کالا کلندر لاہوری نماز ایک شعر یاد آ گیا موضوع تو نہیں ہے لیکن گل آ گئی حضور نے رخسار مبارک دینا ایک دل لیا ایک دل حضور نے مکھڑے مبارک دینا ایک نکا جا دل لیا اچھا رنگ سونا ہوئے چہرہ سونا ہوئے تو کائنات نہ سونا ہوئے تو اس کے مکھڑے تے دل ہوئے کلندر لاہوری فرمانے نے جس ٹائم میں پڑھا نا تو میرا دل کی تو میں شعر لکھا پھر میں نے سمجھ نہیں آنی کہ یہ میں کیا لکھی حضور نے مکھڑے دیتے راجہ صاحب غفران بھائی کلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر اقبال بولے آپ فرماتے ہیں نازک یہ بھویں ان کی نازک یہ بھویں ان کی عارض پہ یہ خال ان کا ایسی توجہ کرنا یار نازک یہ بھویں ان کی عارض پہ یہ خال ان کا مصروف تلاوت ہے کعبے میں بلال کا اسی کالے رنگ دے بے ادب نہیں اسی کالے بندے دے بے ادب نہیں اسی کالے رنگ نال نفرت کرن والے نہیں لیکن اخلاص والے ایک گل یاد رکھنا رنگ دا کالا ہونا ہو رے عقیدے دا میلا ہونا ہو تو کیسے نکالے گا ان کو اور جن کو تو قرآن سے نکالتا ہے یہ فقیر اعلان کرتا ہے اور خبردار وہ قرآن سے کیسے نکل سکتے ہیں جو محرم میں بھی موجود رہتے ہیں رمضان میں نکال سکتا ہے لوگوں وچا حسین بیان ٹائم تھوڑا رہ گیا گانا نہ ٹائم وچلا حسین بیان یہ گل یاد دے لینا کہ نہیں 56 سال عمر تے 7 سال بیان تے وچکار وجہ بندا اس کی وجہ پتہ ہے کہ میں کیا زمانے دی گل سنائیے نکے ہونے ہیں یہ پڑھنے ہونے ہیں ہن پتہ کوئی کہاں جاتا ہے نہ نہیں ہوسی کانا کڑے کانا جھاڑیاں دے وچ کانا ہو وچ ساڈے کیوں نہیں بڑی مشہور ہوگی پہلی دی کہاوت میں کیا وچوں کیوں کھا گیا ہے کہ تینوں نہیں پتا حضور گئے ابو بکر آیا ابو بکر مصلی دو تیرے عمر آیا ختم کرنے لگا یہ کم از کم 2 گھنٹے اور چاہیے
ابو بکر اترے عمر آیا کفر پر زوال آیا عمر بن خطاب آیا رب دا انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا رب دا انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا منگیا جو دعا مصطفیٰ منگیا جو دعا مصطفیٰ اونا دا جواب آیا عمر بن خطاب رب دا انتخاب آیا عمر ابن خطاب میں وقت گل وچ رہا ویسے توجہ حضور مصلی سے ظاہری اعتبار سے ہٹے ابو بکر آئے ابو بکر ہٹے عمر آئے عمر ہٹے عثمان آیا عثمان آیا کافر بڑا بے چین ہے عثمان ذوالنورین ہے کافر بڑا بے چین ہے عثمان کلاس والے نا اوپروں تے تھوڑی اپنی مرضی میں الحمدللہ مت بشیر نہ پتر تقریر ہی نہ پینا کافر بڑا عثمان ذوالنورین ہے حضرت عثمان ہٹے علی آئے اوے ہر بندہ نہ بولے ہر صحابی نبی جنتی نعرہ مارن والا ضرور بولے شیر خطاب سے نہ چھوڑ دین لگا دانش بھائی توجہ جی توجہ حضور ہٹے ابو بکر ہٹے عمر ہٹے علی آئے حسین موجود ابو بکر حسین موجود عمر آیا حسین موجود عثمان آیا حسین موجود علی آیا حسین موجود مولا حسن آیا حسین موجود اخلاص والو بولو نہ بولو تھوڑی مرضی میرا عقیدہ 24 کیرٹ علی آئے حسین موجود حسن آئے حسین موجود امیر معاویہ آئے حسین موجود سال یا بجا کر لو 7-6 سال کا حسین بیان کی گئی 50 دا کھا گیا ہے میں کیا جلیا تو کھاتا اس واسطے کہ جدوں تک حسین رہا ساڈے کول مدینے وچ تقریر ختم ہونے والی ہے باغرو دا کہ میں ادھر توجہ میرے ال جدوں تک حسین رہا ساڈے کول مدینے وچ حسین دے پیراں وچ کنڈا بھی نہیں چبیا تے جدوں پہنچیا کالیاں دے کوفے وچ